وزیر اعظم نے ہری پور میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ عمران خان کہتے ہیں ٹیکنالوجی کے راستے میں تمام رکاوٹیں دور کر رہے ہیں۔ اسپیشل ٹیکنالوجی میں جتنی سرمایہ کاری کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زون سے ماحولیاتی مسائل پر قابو پانے میں بھی مدد ملے گی۔ کوالٹی ایجوکیشن کا آنے والی نسلیں فائدہ اٹھائیں گی۔ غریب ملک ہونے کے باوجود ہیلتھ کارڈ کا اجراء بہت بڑا اقدام ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ پشاور، عمران خان سے گورنر شاہ فرمان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی ملاقات۔ صوبے میں سیاسی صورتحال، انتظامی امور اور امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم کو مہنگائی کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ عمران خان نے ترقیاتی منصوبوں کو معینہ مدت میں ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایات دیں۔ وزیر اعظم کا روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عمران خان نے آزادی اظہار رائے سے متعلق روسی صدر کا بیان خوش آئند قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں میں تجارت اور باہمی تعاون کے امور آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ دونوں سربراہان نے ایک دوسرے کو اپنے ممالک کے دورے کی دعوت دی۔ عمران خان ٹویٹ میں بولے، پیوٹن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مسلمانوں کے جذبات اور حساسیت کو سمجھا ہے۔ عمران صاحب اسلام اور مقدس اصلاحات کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران صاحب کا مدینے کی ریاست پر مضمون لکھنا چوری پکڑے جانے جیسا ہے۔ مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم کے ٹویٹ پر رد عمل، بولی 3 سال میں ہر قدم پر ریاست مدینہ کے اصولوں اور روح کی نفی کی گئی۔ مضمون ثابت کرتا ہے کہ ان کے گھبرانے اور گھر جانے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ شہر اقتدار کے ٹھنڈے ٹھار موسم میں سینٹ کا گرما گرم اجلاس۔ جنوبی پنجاب صوبے پر شاہ محمود قریشی اور یوسف رضا گیلانی آمنے سامنے۔ شاہ محمود قریشی بولے 2/3 اکثریت ہوتی تو جنوبی پنجاب صوبے کی طرف بڑھتے، اپوزیشن ساتھ دے۔ یوسف رضا گیلانی بولے ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، ہماری حکومت تھی تو سادہ اکثریت بھی نہیں تھی، ہم نے صوبے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان اور برطانیہ میں مجرمان واپسی کے معاہدے بارے وزارت داخلہ میں اہم اجلاس۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل دی گئی خصوصی وزارتی کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ برطانیہ کے ساتھ مجرمان واپسی کے معاہدے کو بہترین عوامی مفاد میں دستخط کیا جائے گا۔ معاہدے سے پاکستان اور برطانیہ کے سزا یافتہ مجرمان کو ایک دوسرے کے ممالک واپس بھیجا جا سکے گا۔ برطانیہ سے مشاورت کے بعد معاہدے کو کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ جیسے شریف فیملی آج کوشش کر رہی ہے، 2000 میں بھی خفیہ ڈیل کی گئی تھی۔ شریف فیملی کی خفیہ ڈیل کا کافی عرصے تک کسی کو پتہ نہ چل سکا، اب پھر شہباز شریف ایک خفیہ ڈیل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کا ٹویٹ، بولے شہباز شریف اس بار ڈیل میں ناکام ہوں گے، یہ ایسے ناکام ہوں گے جیسے قطر ایئر لائن سے فرار ہونے کی کوشش میں ہوئے تھے۔ حکومت عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہے، ملک کو ترقی دینا چاہے، ملک کے اندر روزگار دینا چاہے، ملک میں غربت کو ختم کرنے کی کوشش کرے، وہ اسٹیٹ بینک کے تابع ہے، اس کی پالیسی اسٹیٹ بینک کے اب تابع ہوں گی کہ جو اسٹیٹ بینک کی سوچ ہے کیا اس سے تو حکومت کی پالیسی کا تضاد نہیں ہے۔ یعنی آج جو ملک کا اگر یہ ایکٹ پاس ہو جاتا ہے سینٹ سے تو ملک کا اسٹیٹ بینک جو ہے نہ وہ حکومت کی سنے گا۔ ملک کی سلامتی کا دار و مدار معیشت پر ہوتا ہے، پاکستان کی معیشت اسٹیٹ بینک کے حوالے کر دی گئی۔ حکومت کی جانب سے جمعرات کو ایک اور بل پاس ہوا،
اگر ایکٹ سینٹ سے پاس ہوا تو اسٹیٹ بینک حکومت اور پارلیمنٹ کی نہیں سنے گا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا انکشاف، بولے اسٹیٹ بینک اب مالیاتی نظام کے کنٹرول کے بجائے مہنگائی کو دیکھے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک ملک میں دوسرا طاقتور شخص ہوگا۔ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں ترسیلات میں 11.3% کا اضافہ ریکارڈ۔ رواں مالی سال میں مجموعی طور پر 15.8 ارب ڈالر کی ترسیلات وطن آئیں۔ گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں ترسیلات زر اب 15.8 ارب ڈالر ہیں۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں نے پہلے کے مقابلے میں 2% سے زائد 4 ارب ڈالر کا زر مبادلہ ارسال کیا۔ چودھری پرویز الہی سے وزیر بلدیات پنجاب محمود الرشید کی ملاقات، ملکی سیاسی و معاشی صورتحال، لوکل گورنمنٹ بل پر تبادلہ خیال۔ پرویز الہی بولے لوکل گورنمنٹ بل اتفاق رائے سے پاس ہوا تو مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ بل پر اسمبلی میں لارجر کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی میں پیپلز پارٹی، نون لیگ سمیت پارلیمانی جماعتیں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی قیادت میں وفد کی ملاقات، بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ عثمان بزدار کہتے ہیں گلگت بلتستان میں بسنے والے عوام ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کی ترقی کے لیے جو کچھ ممکن ہوا کرتے رہیں گے۔ ہم کشمیری عوام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو جدا نہیں کر سکتی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں بلاول بھٹو اس ناکام حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں۔ انہیں بلاول بھٹو کی مارچ سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی جی ڈی اے کے احتجاج کی خبر سن کر حیرت ہوئی۔ کراچی میں جب گھروں کو مسمار کیا جا رہا تھا تو یہ کہاں تھے؟ متحدہ اپوزیشن کے احتجاج پر عوام نے توجہ نہیں دی۔ احساس پروگرام کی بات کرنے والوں کے پاس عوام کے لیے احساس نہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت این سی او سی کا اجلاس، کرونا کی بدلتی صورتحال اور ویکسینیشن کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ اجلاس میں نئی این پی آئیز کے حوالے سے فارمولہ بھی پیش۔ این سی او سی کے مطابق نئی این پی آئیز کا اطلاق 48 گھنٹوں میں کیا جائے گا۔ نفاذ سے پہلے صوبوں اور سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے گی۔ تعلیمی اداروں بارے فیصلہ مختلف تعلیمی اداروں کے ڈیٹا کی بنیاد پر کیا جائے گا۔